ناظرین، سب سے پہلے آپ سب کو رمضان مبارک۔ اس دعا کے ساتھ پروگرام کا آغاز کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم سب کو اور ہمارے ملک کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ پاکستان کی جو اکنامک سچویشن ہے، ابھی ریسنٹلی 2% ڈسکاؤنٹ ریٹ 200 بپس ڈسکاؤنٹ ریٹ نیچے ڈراپ ڈاؤن ہوا۔ ارلیئر اٹ واز ایٹ 11%، ناؤ اٹس ایٹ 9%۔ کیا امپیکٹ آنے جا رہا ہے اس پر؟ اور ایک یہ بھی بہت اسٹرانگلی اس چیز کو کہا گیا کہ جی حکومت کا بڑا ایمفیسس تھا کہ جو پاکستان کا ڈسکاؤنٹ ریٹ اس وقت چل رہا ہے اس کو نیچے کیا جائے، اور اسٹیٹ بینک اتنا ولنگ نہیں تھا۔ اس پہ بات کریں گے۔ اب جب سنگل ڈیجٹ میں ڈسکاؤنٹ ریٹ آ گیا ہے تو جو اکانومسٹ تھے، جو ارلیئر دے یوز ٹو سے کہ جی جب تک سنگل ڈیجٹ میں نہیں آئے گا پاکستان کے اندر انڈسٹری بوم نہیں کرے گی، بزنسز نہیں چلیں گے، تو اس کا اب ڈائریکٹ امپیکٹ کیا ہوگا آئندہ آنے والے دنوں میں، اس پر بھی بات کریں گے۔ سب سے امپورٹنٹ انفلیشن ود رسپیکٹ ٹو دس ڈسکاؤنٹ ریٹ، اس کی اب کیا سچویشن بننے جا رہی ہے، کیونکہ ونس اگین جو پرسیپشن کریٹ کی گئی تھی بائی آل کارنرز اسپیشلی دا اکانومسٹ، وہ اب کیا کہتے ہیں اس تناظر میں۔ آئل پرائسز کی بات کریں گے، نوز ڈائیو آئی ہے پوری دنیا کے اندر، اور اب دیکھنا یہ ہے کہ پاکستان اس کا کتنا امپیکٹ پبلک کے اوپر ٹرانسفر کرتا ہے اور اس سے کیا ہم لوگ گین کرنے جا رہے ہیں۔ الیکٹریسٹی پرائسز اور گیس پرائسز پر بھی بات کریں گے، ہاؤ تھنگز آر ورکنگ آؤٹ ٹو بی، اور اس پریسائز ایریاز میں اب کیا ریٹ سلیش ڈاؤن ہوں گے، نیچے آئیں گے، یا وہی ٹرینڈز ہم دیکھیں گے جو آلریڈی چلتی آ رہی ہیں۔ روپی ڈیویلیویشن اور جو اسٹاک مارکیٹ ہے، لوگ کہہ رہے ہیں، جو اکانومسٹ کہہ رہے ہیں کہ جی مارکیٹ کو ابھی بھی اپنے آپ کو مینیج کرنا ہے، کریکشن لینی ہے، اور روپی جو ہے دیٹ شوڈ بی اراؤنڈ 135 137 کی بریکٹ کے اندر۔ اس ساری سچویشن میں جو کلائمیٹ چینج ہے اس کا امپیکٹ کیا ہو رہا ہے، کیونکہ فوڈ انفلیشن اسپیشلی ویٹ اور شوگر، اس پر کیا امپیکٹ آ رہا ہے۔ ناظرین، اس تمام تر صورتحال پہ بات کریں گے اپنے آج کے پروگرام میں۔ مجھے آج جوائن کیا ہے شندانہ گلزار خان نے، MNA ہیں، پاکستان تحریک انصاف کو ریپرزینٹ کر رہی ہیں، چیئر پرسن ہے کامن ویلتھ ویمن پارلیمنٹیرینز کی۔ ناظرین، مجھے جوائن کیا ہے جواد ماجد صاحب نے، اکانومسٹ ہیں اینڈ ویری سینئر بینکر، اور مجھے جوائن کیا ہے علی مبشر کاظمی نے، CEO ہیں نائٹس برج کیپٹل کے۔ ناظرین، ان سب سے بات کرتے ہیں۔ فارملی پروگرام کا آغاز کرنے سے پہلے ذرا ایک کرونا کی ڈیٹیلز، ذرا ڈیٹا آئی جسٹ وانٹڈ ٹو شیئر۔ دنیا میں اس وقت 2.8 ملین پلس لوگ کرونا وائرس سے امپیکٹ ہوئے ہیں۔ ڈیتھس جو ہیں وہ 1,98,073 ہو چکی ہوئی ہیں۔ ریکورڈ لوگ جو ہیں وہ 8,12,303 ہیں۔ پاکستان کی اگر ہم بات کریں تو 12,227 کرونا وائرس کے پیشنٹس ہیں۔ لاسٹ 24 آورز میں 287 کیسز آئے ہیں۔ لاسٹ 24 آورز میں 3 ڈیتھس ہوئی ہیں، اور لاسٹ 24 آورز میں جو ٹیسٹ ہیں وہ 6,780 ہوئے ہیں۔ ٹوٹل ٹیسٹ ابھی تک جب سے کرونا پاکستان میں آیا ہے 1,38,147 ہوئے ہیں۔ ٹوٹل ڈیتھس پاکستان میں انفارچونیٹلی 256 ہو چکی ہوئی ہیں۔ ریکورڈ جو ہوئے ہیں وہ 2,755 ہیں۔ اسلام آباد کا اگر ڈیٹا لیں تو 223 ہیں، بلوچستان 656، سندھ 4,232، پنجاب 5,046، خیبر پختونخوا 1,708، آزاد جموں اینڈ کشمیر 55 اینڈ گلگت بلتستان 307۔ پروگرام کا باضابطہ آغاز کرتے ہیں۔ علی کاظمی صاحب، لیٹ می اسٹارٹ ود یو سر۔ تھوڑا سا ہم اکنامک ریوائول اور بینکنگ سے میں اسٹارٹ کرنا چاہوں گا۔ ابھی تھوڑے انٹرسٹ ریٹ بھی آئے ہیں، اس میں جواد ماجد صاحب کے پاس جاتا ہوں۔ سر مجھے ایک چیز بتائیے گا، پاکستان میں صرف 6% ایس ایم ای آر بینک بوروورز، اور جو 94% ہیں وہ سیلف فنڈڈ ہیں۔ 1.4% اڈلٹس جو ہیں وہ بینک سے لون لیتے ہیں۔ دنیا کی اگر ہم ایک ایگزامپل لیں تو US میں 80% لوگ بینک سے لونز لیتے ہیں۔ پاکستان کے اندر لیس دین 5 پاپولیشن جو ہے وہ کریڈٹ کارڈ استعمال کرتی ہے، جبکہ دنیا میں اس سے بہت زیادہ نمبر ہے۔ اینڈ سملرلی لیس دین 0.5% مارگیج لون پر چلتی ہے، جبکہ دنیا اس سے بہت فرق ہے۔ سو اس میں اب ایک چیز ہے، یا تو بینکس لوگ ہمارے بڑے خوش ہیں، دے ڈونٹ نیڈ ٹو ٹیک لونز، یا بینکس لون دے نہیں رہے، یا وہ اس کیٹیگری میں فال نہیں کر رہے۔ ہاؤ ڈو یو سمرائز دس جی؟ جی تھینک یو منصور۔ دیکھیں بات کچھ اس طرح ہے کہ اگر آپ براڈلی دیکھیں نا تو یہ جو ابھی 200 بیسس پوائنٹس کی آپ کے اسٹیٹ بینک نے ریٹ گرایا ہے،
آئی کین اشور یو کہ اکنامک اسٹیمولس کریٹ نہیں کرے گا بیکاز آف سم آف دا فیکٹرز یو ہیو جسٹ مینشنڈ. دیکھیں ایسا نہیں ہے کہ پاکستان میں لوگوں کو پیسوں کی ضرورت نہیں ہے. دا پرابلم از کہ وہ دیے نہیں جا رہے یا لوگوں کو ایکسیس نہیں دی جا رہی, اینڈ دیٹ ریمینز اے بگ پرابلم. اچھا, اس کو اگر آپ بہت براڈلی, بیکاز ان دا انٹرسٹ آف ٹائم میں ویری کوئکلی سمرائز کرتا ہوں, میں نے شاید ایک باری پہلے بھی کیا تھا کہ پاکستان کے بینکوں کے پاس جو پیسے آتے ہیں اس میں 40 سے 50% گورنمنٹ آف پاکستان کے پاس ان شیپ آف ٹی بلز, پی آئی بیز چلے جاتے ہیں. کچھ سیمی اٹانومس باڈیز کو وہ لینڈ کر دیتے ہیں, اس سے نمبر اور بڑھ جاتا ہے. اور جو 30-40% پرائیویٹ سیکٹر میں جاتا ہے, پلیز اس میں بھی یاد رکھیے گا کہ سیکٹرز لائک پاور سیکٹر, جس کے اندر آئی پی پیز کی پیمنٹ بھی گورنمنٹ آف پاکستان سے ہی آنی ہے, اس کے اوپر رسک لیا جاتا ہے. سو بینکس پیسے کماتے ہیں جی او پی رسک سے, جو پیسے بچ جاتے ہیں وہ دے دیتے ہیں ٹو ٹاپ نیمز, اور اسی لیے کامن مین اینڈ کامن ایس ایم ای کی ایکسیس ٹو کیپٹل بہت لمیٹڈ ہے, اینڈ دیٹ ریمینس ٹو ڈیٹ اے بگ پرابلم. اور جب تک اس کو کریکٹ نہیں کیا جائے گا, آئی فیل کہ یہ اسٹیمولس انٹرسٹ ریٹ سے تو میرے خیال میں کریٹ نہیں ہوگا. وہ ایک ڈفرینٹ بات ہے, کیا رائٹ ڈیسیژن تھا اسٹیمولس کریٹ کرنے کو, رائٹ ٹائمنگ تھی. آئی تھنک ٹو اے سرٹن ایکسٹینٹ آپ اگر دیکھیں تو وائزلی کیا اسٹیٹ بینک نے, کیونکہ ایکسٹرنل اکاؤنٹ پریشر اور ڈیمانڈ پریشر کم ہو گیا ہوا تھا. سو اگر اس پہ آپ مجھے 1 منٹ دے تو میں اس پہ بھی ایک چھوٹا سا کمنٹ دے دوں کہ اسٹیٹ بینک نے اس انٹرسٹ ریٹ کو بڑا وائزلی مینیج کیا ہے. انٹرسٹ ریٹ اور کرنسی ریٹ کو چلتے ہوئے وہ اس پوائنٹ تک لے کے آئے جہاں پہ آپ کا, اگر آپ کرونا تھوڑا سا سائڈ پہ رکھ دیجیے, تو مارچ تک کا آپ کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ was 2.9 billion, which means کہ 1/4 of comparative year period آپ کا current account deficit تھا, which in itself is a big achievement. اور اس کے بعد as soon as کیونکہ ڈیمانڈ پریشر تو کم ہو گیا نا کرونا کی وجہ سے, اور اس کے بعد آئی ایم ایف کی اناؤنسمنٹ آئی اور G20 ڈیفرل کی اناؤنسمنٹ آئی, تو ایک ونڈو نظر آئی, تو انہوں نے کوئکلی موو کر کے کرنسی کو بھی اسٹیبل رکھ پائے ہیں اور ٹائملی اپنا انٹرسٹ ریٹ موو کر دیا. بٹ اسٹیمولس اس سے اکنامک جنریشن نہیں ہوگی فار دا ریزنز یو ہیو ٹاکڈ اباؤٹ. ٹھیک ہو گیا. جواد صاحب مجھے ایک چیز بتائیے گا, جس طرح علی صاحب کہہ رہے ہیں وائزلی اسٹیٹ بینک نے یہ اسٹیپ لیا ہے, لیکن ہم نے دیکھا ہے, ہمارا پہلے بھی اس پہ پروگرام ہوا ہے, کافی دفعہ ہم نے آپ کو بھی اس میں انوائٹ کیا ہے. مجھے ایک چیز بتائیے گا, کیا واقعی وائزلی اسٹیٹ بینک نے لیا یا ایک کمپلشن تھی اس وقت کہ جی آپ ڈسکاؤنٹ ریٹ نیچے کریں, پریشر تھا؟ کیونکہ ایون اس چیز کی تو اونرشپ پرائم منسٹر تک پہ دی جا رہی ہے کہ جی پرائم منسٹر نے کہا گورنر کو کہ یو نیڈ ٹو ڈراپ ڈاؤن دا ڈسکاؤنٹ ریٹ. واٹس یور ٹیک آن دیٹ جی؟ دیکھیے منصور, اس پہ اس طرح ہے جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے اس وقت کمپلشن تو ہے, پرائم منسٹر کا گورنمنٹ کے پاس یہ تھی انٹرسٹ کرے, بٹ یہ انٹرسٹ ریٹ پہلے سے کافی پہلے سے کہہ رہے تھے کہ انٹرسٹ ریٹ بہت زیادہ تھا. جو ہماری انفلیشن ہے وہ 9% رہی, اور جو کہ ہماری باقی سینسٹیو سی پی آئی وغیرہ اوپر گیا تھا فوڈ کی وجہ سے یا مس مینجمنٹ کی وجہ سے, جو ہمارا شوگر سیکٹر ہے یا آنا ہی تھا. تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ کورونا کی وجہ سے یہ ڈیفینیٹ ایک ان کو فائٹ ملا ہے, اور تھوڑا سا جواد صاحب آپ کی مجھے آواز جی تھوڑی آ رہی ہے, ذرا ایک دفعہ ان کو دیکھنے دیجیے گا جی. میں آپ کے پاس دوبارہ آتا ہوں, یہ تھوڑا سا انٹرنیٹ کا کوئی کنیکشن کا ایشو آ رہا ہے جی. ابھی آپ کے پاس دوبارہ, تو شندانہ میں آپ کے پاس آتا ہوں. مجھے ایک چیز بتائیے گا, اگر ہم تھوڑی سی بات کریں, ایک کنٹری لاسٹ 8 مہینے میں ٹریڈ بیلنس جو ہے فرام جولائی 2019 ٹل فیبرری پیریڈ ٹو دس, دیٹ ہیز امپرووڈ بائی 26%. سو ایک امپیکٹ جو ہم دیکھ رہے ہیں پچھلے کچھ عرصے میں پریور ٹو کرونا, وہ امپیکٹ پازیٹیو آنا شروع ہو گیا تھا. اس کے بعد اب کرونا کا امپیکٹ آ گیا, جس کی وجہ سے چیزیں اس طرح نہیں مینیج ہو رہی, اس طرح نہیں چل رہی جو ایکسپیکٹیشن تھی. سو اس اوور آل سینیریو کو آپ کس طرح اینالائز کر رہی ہیں جی؟ شکریہ منصور. دیکھیے آپ نے جو کہا اس میں تو کوئی دو رائے ہو نہیں سکتی. پاکستان کا جو ایکسپورٹس کا ٹرینڈ ہمارا, اگر آپ ہسٹوریکلی دیکھ لیں, ہمارا کبھی بھی ٹوٹل ایکسپورٹ $25 ارب سے اوپر نہیں گیا. جب ہمیں جی ایس پی پلس ملا یورپین یونین سے 2013 دسمبر جنوری 2014 میں, تو ہماری ایک ہلکی سی ایکسپورٹ کی بوسٹ ہوئی,
اور ٹو ڈیٹ ہم نے جو ہمارا GSP پلس ہمیں پریفرنسز ملی ہیں اس کا ہم 50% سپلائی سائڈ کیپیسٹی کر چکے, یعنی کہ اگر ہمیں انہوں نے 700 لائنیں دی تھی تو فار دا سیک آف آرگیومنٹ ہم 350 پہ ایکسپورٹ کر پائے, باقی ہم نہیں کر پائے, ہماری سپلائی سائڈ کیپیسٹی تھی ہی نہیں. ہماری ایکسپورٹ باسکٹ دوسری بات ہے کہ ہمیشہ سے لمیٹڈ گڈز میں بھی تھی. ابھی بھی اگر آپ دیکھ لیں آپ کے 6 سیکٹرز ہیں جو زیادہ تر ایکسپورٹ ہوتے ہیں, ٹیکسٹائل, کارپیٹس, فارماسیوٹیکلز, اسپورٹ گڈس, لیدر آئٹمس. ہم نے کبھی انڈسٹری میں ڈائیورسفیکیشن کی نہیں. اب پرابلم یہ ہے کہ جب ہم ایکسپورٹس کی بات کرتے ہیں ہم بھول جاتے ہیں کہ کسی بھی ایکسپورٹ کے لیے آپ کو ایک فل سیٹ اپ چاہیے ہوتا ہے ڈومیسٹک انڈسٹری کا. اب آپ کا انٹرسٹنگ ایک پیرالل سا ہے کہ آپ کی ڈومیسٹک جو کامرس ہے وہ زیادہ تر, یا آپ کا GDP جو ہے گروس ڈومیسٹک پروڈکٹ, وہ تقریباً 55 سے 60% سروسز انڈسٹری پہ ہے. جو سب سے بڑی ہٹ آپ کی ڈومیسٹک کامرس کو لگی ہے وہ آپ کی ڈومیسٹک سروسز کی وجہ سے, کیونکہ اگر آپ لوگوں کو نہیں نکلنے دیں گھروں سے, چاہے اسمارٹ لاک ڈاؤن بھی ہے, اور لوگوں کا رزق بند ہو چکا ہے, سوائے ہسپتالوں کے آپ کی میس جتنی آرگنائزیشن تھی, بینکس کھلے ایک حد تک, لیکن آپ 2 اداروں سے یا 3 سے اکانومی نہیں چلا سکتے. اب جب ایکسپورٹ کی آپ نے بات کی, ایکسپورٹ بھی ایشو یہ آ رہا ہے گلوبلی کہ اگر آپ کی شرنکنگ اکانومی ہے ایٹ دس پوائنٹ فار دی انٹائر گلوب, کوئی فگرز بتا رہے کہ ٹوٹل $7 ٹریلین کا نقصان ہوگا کرونا کی وجہ سے دنیا کو, تو اس سے ایکسٹریپولیشن کرنا اتنا مشکل نہیں ہے. جو پاکستان کی ٹوٹل دنیا کی معیشت یا اکانومی پاکستان کا حصہ ہے, تو اسی حد سے پاکستان کی بھی شرنکیج ہوگی نیچرلی. جو آپ نے انیشل ایک بات کی کہ ایکسپورٹس کیوں کم ہو رہی ہیں, دیکھیں ایکسپورٹ اس لیے کم ہو رہی ہے کہ آپ کے ایکسپورٹ آرڈرز ودرا ہو رہے ہیں. یہ نہیں ہے کہ ہم نے ایکسپورٹ پروڈکشن ہم نے بند کر دی ہے. میں سمپل باتیں بتا رہی ہوں, اس میں کمپلیکیٹڈ باتیں بھی ہو سکتی ہیں, لیکن اس وقت صرف ایشو یہ ہے کہ آپ نے لمیٹڈ انڈسٹریز کو اجازت دے دی ہے کہ آپ پروڈکشن جو آرڈرز ہیں سیکیورڈ ایکسپورٹ کے لیے, اس کے لیے تو آپ کریں. نیچرلی جو کورونا کے ٹائمز کے ساتھ آپ کی پریکاشنز لینی ہے, سوشل ڈسٹینسنگ کرنی ہے, آپ کو شاید انڈسٹری میں زیادہ ڈبل اس کی کرنی پڑے, کیونکہ شاید کسی انڈسٹری میں آپ سوشل ڈسٹینسنگ کر ہی نہ پائیں. تو اوور آل نیچرلی ایک گرم سی پکچر ہے, لیکن آئی تھنک وی ہیو سم ٹائم بفور وی کین سارٹ آف پروناؤنس اے ڈیتھ نیل فار دی انٹائر انڈسٹری. ابھی وقت ہے, تھوڑا سا ویٹ اینڈ سی اپروچ کے ساتھ چلنا پڑے گا. ٹھیک ہو گیا. جواد صاحب میرے خیال میں کنیکٹ ہو گئے ہیں جی ہمارے ساتھ. جواد صاحب کین یو ہیئر می جی ناؤ؟ جی بالکل ٹھیک ہے. اچھا جواد صاحب مجھے ایک چیز بتائیے گا, جس طرح ہم بات کر رہے تھے ارلیئر, جو علی کاظمی صاحب والی بات تھی وہ بھی آپ نے سنی, جو شندانہ گلزار نے بات کیا وہ بھی سنی. سو سر اس کا جو ابھی امپیکٹ, لیٹس اسٹارٹ فرام دیٹ. ارلیئر 11% تھا, اب 9% آ گیا. اس کا امپیکٹ گوئنگ فارورڈ ہم کیا دیکھ رہے ہیں مارکیٹ کے اوپر, اور مارکیٹ سینٹیمنٹ کیا ہونے جا رہا ہے جی؟ دیکھیں منصور, اس کا مارکیٹ سینٹیمنٹ آبویسلی پازیٹیو ہونا ہے. یہ ایک ضرورت تھی کہ انٹرسٹ ریٹ ہمارے نیچے آیا ہے. اگر انٹرسٹ ریٹ اس وقت میرا تو خیال ہے کہ فردر 1 یا 2% نیچے جائے گا. انٹرنیشنلی اگر آپ دیکھیں تو باقی ملکوں میں تو نیگیٹو انٹرسٹ ریٹ یا زیرو انٹرسٹ ریٹ کی بات ہو رہی ہے. ٹھیک ہے. سو اس وقت اکانومی کو گلوبلی ساری اکانومیز جو ہے وہ ایز آؤٹ ہو رہی ہیں. جو فیڈرل بینکس ہیں, جو گورنمنٹس ہیں, وہ ریلیو کر رہی ہیں پریشرز, ڈفرینٹ انسینٹیو پیکیجز دے رہے ہیں. سو یس, پاکستان میں بھی انٹرسٹ ریٹ کا کافی اچھا امپیکٹ آئے گا. فردر جس طرح سے انہوں نے باقی امپیکٹس کیے ہیں, IMF کی بات ہو رہی تھی کہ IMF کا جو RFI آیا ہے $1.4 بلین, اس سے ہم ایز آؤٹ ہوں گے. جو ہمارے پچھلے ریونیو شارٹ فالز آ رہے تھے, جو ریونیو 5.5 ٹریلین کرنا تھا ہم نے, جس میں اسٹریٹ اوے 600-700 بلین یہ گورنمنٹ شارٹ تھی, اور یہ جس طریقے سے لاسٹ کوارٹر کی پرفارمنس تھی تو لگ رہا تھا شاید 900 بلین کی شارٹ فال آئے, اس میں ہمیں تھوڑا سا ریلیف ملے گا. تیسری چیز جو بڑی امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو ابھی آئل پرائسز گری ہیں, آلموسٹ زیرو ہو گئی ہیں, بٹ ہماری گورنمنٹ نے ابھی تک لیویز جو ہیں وہ اپنے قائم رکھے ہوئے ہیں. اوبیسلی اپنا ریونیو وہاں سے بھی پورا کر رہے ہیں. سو آئی سی کہ اس اوور آل سچویشن میں شاید سم ہاؤ تھوڑی بہت بلیسنگ ان ڈسگائز ان کے لیے ہوئی ہے. GDP گروتھ ہم پہلے سے کہہ رہے تھے کہ 2% کے یا اس سے بھی نیچے ہے, اب خود یہ بات کر رہے ہیں کہ شاید نیگیٹو GDP گروتھ ہو. تو یس, لوور انٹرسٹ ریٹ وڈ ڈیفینیٹلی ہیلپ. دے مائٹ گو فردر ڈاؤن. سائملٹینیسلی یہ جو 1-2 سیکٹرز کو یہ بوسٹ اپ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, مینلی جو آپ کا ریئل اسٹیٹ ہے, ریئل اسٹیٹ کی ایکٹیویٹی پوسٹ کرونا, انشاءاللہ امید ہے کہ کرونا اگر جلدی ختم ہو جاتا ہے اگلے 2-3 سال میں, تو پوسٹ کرونا جو ہمیں ریئل اسٹیٹ ایک ایسا سیکٹر ہے جس سے 30 سے 40 انڈسٹریز اکٹھی ایک دم سے ان کو آگمنٹ امپوٹس ملتا ہے, ایک کیٹلسٹک امپیکٹ آتا ہے اس کا. تو وہ ہے ان امپلائمنٹ کے اوپر جو ہماری ہو رہی ہے اس وقت, جس میں کرونا کا بھی ایک فیکٹر ہے. ان امپلائمنٹ پہ بھی ہمیں اس سے ہیلپ ملے گی.
اور ایک اور بڑا امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ یہ جو ابھی ہماری کورٹ سے جو ہمارا ریلیف ملا ہے, جو کہ بینکس فائنانس نہیں کر رہے تھے, مارگیج نہیں ہو رہا تھا ہمارا, تو فور کلوجر لا جو اس پہ جو فائنل فیصلہ آیا ہے, تو اس سے بھی آئی سی الاٹ آف ایکٹیویٹی جنریٹنگ پوسٹ کرونا, ہوپ فلی انشاءاللہ. ٹھیک ہو گیا.